بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تأمیر الامراء اول امیر امر فی الاسلام اخرج احمد عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة جاءته جہینة فقالوا إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق حتى نأتيك وقومنا فأوثق لهم فأسلموا قال فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب لا نكون 100 فأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام میں جو امیر مقرر کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ منورہ آنے کے بعد وہ جہینہ قبیلے میں بنایا تھا، مقرر فرمایا تھا، جس کو حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ کے حیات طیبہ میں خود لوگوں نے آ کر یہ مطالبہ کیا، قبیلہ جہینہ نے، کہ آپ ہمارے درمیان ایک امیر مقرر کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں، ہم لوگ ابھی 100 سے کم اسلام قبول کیے تھے، آپ نے بنو کنانہ کے ایک محلے میں رجب کے مہینے میں، جو جہینہ قبیلے کے بالکل قریب ایک قبیلہ ہے، اس میں آپ نے امیر مقرر فرمایا۔ تو حضرت نے یہ روایات نقل فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذمہ دار مقرر کرتے تھے، کبھی محلے کے، کبھی 10 آدمیوں پر، صرف 10۔ جیسے اگلی روایت ہے التأمیر علی 10، جس میں کہا فلما فتحوها امرنی علی 10 من قومی۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت شہاب عنبری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، کہ جب ہم لوگ 10 ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم پر امیر مقرر فرمایا۔ لیکن امیر مقرر کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام کیا پوچھتے تھے؟ فرماتے ہیں اگلے باب میں کہ امارت کس کو آپ سپرد کرتے تھے؟ من یتحمل الامارہ۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
ایک جماعت روانہ فرمائی، اور اس جماعت میں آپ نے یہ پوچھا کہ بتاؤ بھئی تم میں قرآن بہترین پڑھنے والا کون ہے؟ فاستقرأہم، آپ نے ان سے قرات معلوم کی تو فرمایا ان میں سے ہر ایک، فاستقرأ کل رجل منہم، سبوں سے قرات پوچھا آپ نے، قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو۔ پھر آپ نے یہ بھی، ما معہ من القرآن، تم میں قرآن کتنا موجود ہے، کتنے حصے قرآن پاک کے تمہیں یاد ہیں؟ آپ ہر ایک سے پوچھتے تھے، ما معک یا فلان، ما معک یا فلان، تو ہر ایک کیوں کہتا تھا معی کذا و کذا و سورۃ البقرہ، ہر ایک کیوں کہتا تھا حضور میرے پاس اتنی صورتیں یاد ہیں، اتنی آیتیں یاد ہیں، مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں۔ ان میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ قرآن پڑھنے والے کو پاتے، اسے آپ امیر بناتے، یوں کہتے ہاں نعم امعک سورۃ البقرہ، آپ نے کہا تیرے پاس سورہ بقرہ یاد ہے؟ کہا جی ہاں یاد ہے۔ فرمایا فاذهب فانت امیرہم، جاؤ تم ان کے ذمہ دار رہو گے، یہ آپ نے کہا۔ پھر آپ نے حکم دیا تعلموا القرآن وقرؤوہ، فرمایا قرآن پڑھو اور قرآن خوب سیکھا کرو۔ کیوں؟ فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، آپ نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اور قرآن سیکھے اور قرآن اپنے پاس رکھے، اس کی مثال ایسی جیسے ایک تھیلی میں مشک بھرا ہوا ہو جس کی خوشبو ارد گرد ہر جگہ پر پھیلتی ہو، یہ آپ نے فرمایا۔ ان روایتوں سے حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ امت محمدیہ کو قرآن سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ جو 10 صورتیں مشق کرنے کو ہم ہی کہتے ہیں، 10 صورتیں جماعتوں میں مشق کریں، یہ 10 صورتوں کی حد تک ہم محدود نہ رہیں، 11 12 13 جو ہمارے بس میں ہے آگے بڑھتے چلو۔ نادر علی خان صاحب تو یوں کہا کرتے تھے روزانہ ایک آیت یاد کرنے کا اہتمام کرو، 10 صورتیں مشق کرو، روزانہ ایک آیت، روزانہ ایک آیت۔ اگر روزانہ اللہ کے راستے میں ایک آیت یاد کریں گے، 3 دن میں 3 نئی آیتیں، ایک چلے میں 40 نئی آیتیں، 4 ماہ میں 120 نئی آیتیں، تو قرآن پاک کتنی یاد ہوگی؟ بہت ساری صورت یاد ہو جائیں گی۔ حضرت کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس امت کو حضور نے قرآن سے جوڑا اور قرآن سے فوقیت دی، تو اس امت کو تا قیامت جو فوقیت ملنی چاہیے وہ قرآن سے ملنی چاہیے، اور جو قرآن کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں قرآن لاگو کرنے کی بھی توفیق دیں گے۔ جو قرآن کا اہتمام نہیں کریں گے، قرآن اپنی زندگی میں لاگو کیسا کریں گے؟ گمراہی سے بچنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث، لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ دونوں کو تھامے رکھو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جس ترتیب کے ساتھ تربیت فرمائی، اسی ترتیب کے ساتھ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے تربیت کا نظام بنایا۔ تربیت کا نظام کوئی الگ نظام نہیں، عام طور پر حیات الصحابہ میں ایک بڑا حصہ وہ ہے جو ہم سے چھوٹ جاتا ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے اس کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں جو حیات الصحابہ تحریر کیا ہوں اس کی وجہ
امت محمدیہ میں صحابہ کی زندگی دوبارہ وجود میں آئے، صحابہ کی ترتیب، صحابہ کا مزاج، صحابہ کی صفات، صحابہ کی عادتیں، صحابہ کی خصلتیں، صحابہ کے اخلاق، تاکہ جس طرح حضور علیہ السلام نے اس امت کو چھوڑ کر گئے اسی طرح یہ امت دوبارہ اس پلیٹ فارم پر آ جائے۔ اور اب بہت دور امت چلی گئی، امت اپنے نہج سے دور ہوتی چلی گئی، اتنی دور ہو گئی، اتنی دور ہو گئی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی زندگی کچھ اور تھی، ہماری زندگی کچھ اور ہے۔ جیسے حیات الصحابہ میں حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا کیف کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے صحابہ کیسے تھے؟ تو انہوں نے بتایا صحابہ کیسے تھے؟ کیا پوچھتے ہو بھائی؟ صحابہ اکرام یہ ما کانوا اکثر منکم، حضرت قتادہ فرماتے ہیں ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، تم سے زیادہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے نہ روزہ۔ اب تو ہمارے دل اور دماغ میں دین اسلام کہتے ہیں خوب نماز پڑھنے کا نام، خوب نماز پڑھو، خوب روزہ رکھو، دین اسلام۔ فرماتے ہیں صحابہ زیادہ نماز نہیں، تم سے زیادہ روزہ نہیں، بلکہ کیسے تھے؟ وہ صحابہ کان ایمانہم کالجبال، ان کا ایمان پہاڑ کی طرح ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کو اسلامی نہج زندگی سکھائی، زندگی کو اسلامی بناؤ، نماز کو اسلامی نہیں، پوری زندگی کو اسلامی، خلوت جلوت، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کاروبار، تجارت، زراعت، سفر، حضر، زندگی کے ہر شعبے کو اسلامی بناؤ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اور صحابہ کرام اپنی زندگی کو اسلامی بنائے، اسلامی زندگی بنائے، نتیجہ زندگی کا ہر لمحہ ان کا اسلامی بن گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم بازار جاتے تھے، اسواقنا مساجدنا، بازار کو ہم نے مسجد کا ماحول والا بنا دیا۔ بازار میں غافل نہیں ہوتے تھے، جس طرح مسجد میں سکون، ذکر، فکر کیا ماحول ہے، صحابہ کرام کے بازار میں وہی ماحول تھا۔ ماحول پیدا کرنے سے ہوتا ہے، صرف ماحول کہنے سے نہیں ہوتا۔ یوسف رحمۃ اللہ سے کسی نے آ کر کہا حضرت بنگال کی جماعت آئی ہوئی ہے اور کھانا بے ڈھنگا طریقے سے کھا رہی ہے، اور آدھا کھانا دسترخوان پر، آدھا کھانا پیٹ میں، کھانا گرا گرا کر کھا رہے ہیں۔ حضرت اٹھے، سیدھے دسترخوان کی طرف چلے۔ اس وقت وہ جماعت اوپر چڑھ رہی تھی، حضرت اتر رہے تھے، اتر کر فوراً دسترخوان پر بیٹھے اور جو کھانا انہوں نے چھوڑا وہ سب سمٹ کر حضرت کھانے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، کام سے کام وجود میں آتا ہے۔ اپنے آپ کو کام والا بناؤ، باتیں نہیں۔ اس لیے حیات الصحابہ تحریر فرمائی تاکہ امت کو یہ بتائیں دعوت کا کام بولنا نہیں ہے، زندگی بنانا ہے۔ اپنے زندگی کو نمونہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ بھئی آپ سراپا رحمت بنو امت کے حق میں، آپ سراپا رحمت بنو امت کے حق میں۔ جو امت کے حق میں رحمت بنتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے والدین کے لیے رحمت بنتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رحمت بنتا ہے، بھائی بہنوں کے لیے رحمت بنتا ہے، خاندان کے لیے رحمت بنتا ہے، علاقے کے لیے رحمت بنتا ہے۔ تب جا کر اس کے انتقال کے بعد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وہ اس کے انتقال کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ جو زحمت بن کر زندگی گزارا اسے کہاں رحمت اللہ علیہ بولیں گے؟ زحمت نہیں، رحمت۔ ہم نہ رہیں تو ہمیں یاد کرنے والے کوئی نہ کوئی ہو،
جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، 100 گھرانے والے رو پڑے، بوڑھی ماں روئی اور یہ کہنے لگی ارے بھائی کھانا کھاتے کھاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا، کہاں؟ ارے بھائی وہ ابو بکر کہاں چلے گئے؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا ابو بکر کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگیں تبھی تو کہوں ارے بھائی کوئی اور مجھے کھلا رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میرے ابو بکر جب کھانا کھلاتے تھے روٹی کو چور کر مجھے کھلاتے تھے، نابینا ماں کو۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے میرے منہ میں دانت نہیں ہے، اور آپ کھلا رہے ہیں روٹی توڑ کر سالن میں ڈبا کے، جو بھی تھا ہوگا اس وقت، اور آپ نے اس کو نرم نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہیں جانتے کہ مجھے کیسا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر پانی بھرتے تھے، 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے۔ میرے بھائیو دعوت یہ آ کر حیات کا نام ہے، اسی لیے ہمارا اکابر کہتے ہیں صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ کو دعوت نہ بنائیں، ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو دعوت بنائیں گے انشاءاللہ بھائی۔ اسی لیے تمام امیر جو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طے کرتے تھے دیکھتے تھے، دیکھو کتاب عمر فی تعمیر الامراء وقولہ فی صفات الامیر، امیر کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا انی قد بعثت الیکم عمار امیرا وعبد اللہ ابن مسعود وعبد اللہ ابن مسعود معلما ووزیرا، اے لوگو، خط لکھا، اے لوگو میں تمہاری طرف حضرت عمار ابن یاسر کو امیر بنا کر عبداللہ ابن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ ہما من النجبا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم لوگ ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ دونوں کے دونوں حضور کے چہیتے ہیں۔ کون ہے؟ عربی کون ہے؟ حضور کے چہیتے، من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بدر، یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بدر بھی ہیں۔ فرمایا اب جب دونوں آ رہے ہیں تو کیا کریں؟ فَتَعَلَّمُوا مِنْهُمَا، دونوں سے خوب دین سیکھنا، قولی بھی عملی بھی دین سیکھنا، وَاقْتَدَوْا بِهِمَا، ان کے اشارے کے مطابق، فیصلے کے مطابق، حکم کے مطابق زندگی گزارنا، تابع دار ہو جانا۔ وَإِنِّي قَدْ آثرتکم بعبد اللہ علی نفسی، فرمایا میں نے آپ لوگوں کے سامنے مجھ سے بھی زیادہ عبداللہ کو ترجیح دیا ہوں، یعنی میں آنے سے زیادہ عبداللہ آنے کو میں ترجیح دیا ہوں۔ وبعثت عثمان ابن حنیف علی سواد، فرمایا دیکھو بھائی عثمان ابن حنیف کو میں سواد کی طرف بھیجا ہوں۔ وَرِزْقُهُمْ كُلُّهُمْ يَوْمٍ شَأْتٌ، فرمایا ان سب کا جو کھانا ہوگا ہر دن کا ایک بکری، یعنی کیا مطلب؟ تینوں ٹائم یہ پورے وزراء جتنے بھی بھیج رہے ہیں ایک بکری ان کا کھانا ہوگا، یعنی کیا مطلب؟ بس 5 کلو گوشت، یعنی 5 کلو گوشت مانے کہ یہ ایک اندازہ لگانے کے لیے کہ ان کا جو کھانا ہوگا وہ مختصر ہوگا، زیادہ لمبا چوڑا نہیں۔ پھر فرمایا فَأَجْعَلُوا شَطْرَهَا وَبَطْنَهَا لِعَمَّارِ بْنِ یاسر وَالشَّطْرَ الثَّانِي بَيْنَ هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٍ، فرمایا دیکھو اس کے جو آدھا حصہ ہے پیٹ تک
یہ عمار ابن یاسر کو دے دو اس لیے کہ ان کا خاندان بڑا ہے، ان کا قنبہ قبیلہ بڑا ہے، اور ما بقیہ حصہ ان لوگوں میں تم تقسیم کر دو۔ یہ بھی کتنا وظیفہ دینا چاہیے سب متعین فرما کر حضرت روانہ کرتے تھے۔ خیر بہرحال بتانے کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگ حیات الصحابہ میں خاص طور پر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر ذی استعداد سمجھدار ان کو مشورے میں ذمہ دار طے کرنا چاہیے۔ عام طور پر ذمہ داروں کو ایسے ذمہ دار بعض مرتبہ ہم لوگ طے کر دیتے ہیں، ان کو نہ سر کا پتہ رہتا ہے نہ پیر کا پتہ رہتا ہے، نہ عنوان کی نزاکت کا پتہ رہتا ہے نہ ماحول کی نزاکت کا پتہ رہتا ہے۔ ہاں ہم نے ان کو طے کر دیا۔ ارے بھئی جو جس عنوان کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر ذمہ دار طے کرو، دور اندیشی والا ہو، سمجھدار ہو، قرآن و حدیث کی اس کے سلسلے میں کچھ معلومات رکھتا ہو، کون سا فیصلہ شریعت کے مطابق ہے کون سا فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں جانتا ہو۔ جیسے حضرت انعام علیہ السلام تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت ایک بڑا مشورہ آپ کے پاس تشکیل والے آنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے بھئی؟ کہا حضرت یہ لڑکا جماعت میں جانا چاہتا ہے، ان کے والد بھیجنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت نے فرمایا سب سے پہلے ان کے والد کو جب تک تم راضی نہ کرو جماعت میں مت لے جاؤ۔ کیوں؟ والد ناراض تو اللہ ناراض، اللہ کو ناراض کرے کہاں لے جاؤ گے جماعت میں؟ فوراً حضرت نے حدیث سنا کر واپس بھیج دیا، بھیج دو اس کو، کوئی بات نہیں، آج دے تو کل جائے، ابو کی رضامندی سے جائے۔ اور ہم لوگ الٹا کیا ابھی نہیں چھوڑو بھی لگ جائیں گے، آپ کو بات کر لیں گے۔ ارے کیسا بات کر لیں گے؟ کیسا بات کرو گے بھئی جبکہ پورا خاندان نفرت کرنے والا بن گیا؟ ایک کو آپ لے گئے 10 کا دروازہ بند کر دیے، ایسا نہیں، بڑی حکمت کے ساتھ انشاءاللہ اگر شریعت کے مطابق ہمارا کام ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ کام کو اور بھی قبولیت عامہ نصیب کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین۔